طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مقدس پردہ نشین خواتین اور تمامی سننے والے احباب، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آباد ہیں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے دین کے اعتبار سے فکرمند بنایا، دین سمجھنے سیکھنے کا سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ جس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس بندے کو یا اس بندی کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے۔ ورنہ اس ماحول میں جہاں چاروں طرف حالات ہیں، فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، طرح طرح کے ایسے مراحل ہیں، ایسی دشواریاں ہیں کہ انسان باوجود اتنی بڑی کائنات کے، اتنی بڑی دنیا کے سمٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ منظر جو قیامت میں سامنے آئے گا کہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ بس کسی طرح اللہ مجھے معاف کر دے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہر انسان کو اپنی جنت کی فکر ہوگی، اور ہر انسان جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، بے چین ہوگا، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ نفسی نفسی کا ترجمہ ہے کہ ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ ہر انسان وہاں پر جو ہے اس بات کو لے کر بے چین ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے ایمان والے ان بندوں کے ساتھ اور ان بندیوں کے ساتھ جو دنیا میں اللہ کے دین کی محبت میں، دین سیکھنے کی یا سکھانے کی فکر میں، یا امت کو دین کی طرف لانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ مشک کے ٹیلوں پر ان کو سیر و تفریح کروائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر انعام ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور یہ عارضی زندگی اسی آخرت والی دائمی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، جس زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک نیکی اگر آخرت میں کسی کو کم پڑ گئی تو کوئی اس کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص ایک نیکی اس کے پاس کم پڑ جائے گی، وہ اس ایک نیکی کی تلاش میں ہر ایک اس انسان کے پاس جو اس کو جانتا پہچانتا ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کے گاؤں والا، اس کا شہر والا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو جانتا ہوگا تو وہ اس کے پاس جائے گا اور ایک نیکی مانگے گا، کوئی اس کو نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کے وہ قریبی رشتہ دار، جیسا کہ بیٹے کے لیے ماں، ماں کے لیے بیٹا، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور بہن کے لیے بھائی، بھائی کے لیے بہن، یہ سب جب اپنے اس رشتہ دار کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنا منہ پھیر لیں گے، یہ سوچ کر منہ پھیریں گے کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ ایسا
افراتفری کا دور ہوگا۔ آج دنیا میں اس منظر کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ منظر ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کے اس فتنوں برے ماحول میں، آج کی اس آزمائشوں والی دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ ہر انسان اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کو فکر ہے میرا مکان کس طرح بن جائے، ہر انسان کو فکر ہے میری دکان کس طرح ترقی پر آ جائے، میرے کھیت میں اچھے سے اچھی فصل کس طرح ہو جائے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک مہان انسان کیسے بن جائے، میرا دنیاوی سارا کام کس طرح ترقی پر آ جائے۔ ہر انسان جو ہے اپنی دنیا کو لے کر فکر مند ہے۔ ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور، غریب ہو یا مالدار، ہر ایک اپنی دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی منظر وہاں پر ہوگا۔ اس آخرت کے منظر کو ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں، جبکہ آخرت کے منظر کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اور جو جہنم بنائی ہے، یعنی آخرت کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، ان حالات کو اور وہاں کی نعمتوں کو اور وہاں کی آزمائشوں اور سزاؤں کو دنیا میں انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ انسان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان کے احساسات اور خیالات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چھپا دیا اس چیز کی رسائی کسی کو ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب میں جنت کو بھی چھپا رکھا ہے اور جہنم کو بھی چھپا رکھا ہے، اور جنت والے جہنم والے جو اعمال ہیں وہ اللہ نے دنیا میں نبیوں کے ذریعے اجاگر کروا دیے، بتلا دیا کہ یہ عمل جنت والا ہے اور یہ عمل جہنم والا ہے۔ جنت والے اعمال کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور جہنم والے اعمال کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ پوری طرح سے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اپنی مبارک زبان سے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک آنے والے احکامات نازل فرما دیے۔ قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں نبی نے اس قرآن کی روشنی میں سب کو واضح کر دیا اور اشارات ان کی طرف کر دیے۔ تو ماں اور بہنوں کو اور ہم سب دوست و احباب کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح ہماری فکر اپنے کام کاج کے اعتبار سے ہوتی ہے، اپنی آل اولاد کے اعتبار سے ہوتی ہے، اپنی دکان مکان تجارت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا چند روزہ زندگی کا نام ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک انسان آ رہا ہے تو 4 دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا میں شاید کوئی دن ایسا ہو، اور ایسا کوئی دن ہے ہی نہیں جس دن کوئی مرتا نہ ہو، جس دن کوئی پیدا نہ ہوتا ہو۔ ایک طرف پیدائش ہو رہی ہے، لوگ خوشی کے ڈھول بجا رہے ہیں، ایک طرف کسی کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اس پر رن کر رہے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں، اس کا درد، اس کا غم، اس کا رنج سینے میں لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو ایک طرف خوشی منائی جا رہی ہے، ایک طرف غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے جہاں پر ساری طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ جائیے پوری دنیا کا جو ہے گشت کیجئے۔ دنیا کی سیاحی کرنے والے حضرات نے، وہ دیندار ہوں یا دیگر دنیاوی طبقات کے تعلق رکھنے والے ہوں، انہوں نے جب اپنے احساسات دنیا کے بارے میں بیان کیے تو انہوں نے اپنی ان فکروں کو بیان کیا کہ واقعی دنیا میں سوائے مطلب پرستی کے کچھ بچا نہیں ہے۔ انسانیت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، انسانیت کو جو لوگ بولتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی ہم لوگوں نے جب چل پھر کر دیکھا تو ان لوگوں کے اندر بھی ہمیں انسانیت نظر نہیں آئی۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جنہوں نے ریسرچ کیا، تحقیقات کی اور بڑے بڑے اسائنمنٹ اس کے اوپر لکھے، بڑے بڑے مقالے ان کے اوپر لکھے، یہاں تک کہ ہزاروں صفحات پر انہوں نے کتابیں لکھی اور دنیا کی تاریخ اور دنیا کا اتہاس انہوں نے دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ دنیا میں کیا جنگل راج اس وقت چل رہا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں فتنے فساد اور بگاڑ اور حالات اور آزمائشیں اور مصیبتیں اور طرح طرح کی باتیں اور دو رنگی چہرے اور دو رخی باتیں
یہ روز اول سے آج تک ہوتی آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ دنیا میں ہم نے جب چل پھر کر دیکھا تو ایک ہی چیز نظر آئی ہمیں، وہ ہے مطلب، کہ جہاں جس کا مطلب ہوتا ہے وہاں وہ محنت کرتا ہے، جہاں اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے وہاں وہ محنت بند کر دیتا ہے۔ اور آگے اس نے لکھا دی 100، ایک کتاب ہے جس کو ایک انگریز نے لکھا اور اس میں 100 شخصیات کو اس نے جمع کیا، ایسی برگزیدہ شخصیتوں کو، ایسی مہان ہستیوں کو اس کے اندر اس نے لکھا کہ جن جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ تو اس کتاب کے اندر اس نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لکھا، جس برگزیدہ شخصیت کا نام لکھا، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، کہ اس نے سب سے پہلے ہمارے نبی کی زندگی کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے نبی کی زندگی کو بیان کیا، اور اس نے بتایا کہ پوری دنیا کا دورہ کیا، پوری دنیا کی سیاحی و سیاحت کی، میں نے مطلب پرستی کے علاوہ کچھ پایا نہیں، لیکن جب میں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا اور اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو میں نے ایک ایسی شخصیت کو پایا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کبھی مطلب کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، جنہوں نے بھائی چارے کو بڑھایا، جنہوں نے محبت کو عام کیا، جنہوں نے الفت کو عام کیا، جنہوں نے احساس رکھنے والا دل، جنہوں نے جو ہے لوگوں کے اندر حس پیدا کی، جنہوں نے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کیا، جنہوں نے اس چیز کا احساس پیدا کیا کہ انسانیت اور ہمدردی اور مانوتا اور دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور جتنے بھی شعبے دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کے اوپر ایک سب سے بڑا شعبہ ہے، اور وہ ہے خالق اور مخلوق کا شعبہ، کہ ایک بندے کا اس کے رب کے ساتھ اگر تعلق ہے، ایک بندے کا اس کے اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہے تو دنیا میں وہ صحیح زندگی گزارے گا، صحیح مقصد پر زندگی گزارے گا۔ اور اگر ان سارے شعبوں میں زندگی گزارنے والوں کا اس خالق سے، اس مالک سے، اس اللہ سے رشتہ اگر کٹ جاتا ہے، ناتا ٹوٹ جاتا ہے، تو سارے شعبوں میں زندگی گزارنے کے بعد انسان حیوان نما ہوگا، انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، جس زندگی کو مطلب کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی اس نے چیز بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہان ہستی تھے، وہ برگزیدہ شخصیت تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ میسنجر تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جنہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اور بڑے بڑے سیرت نگار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی، آخر میں جب وہ لکھتے لکھتے تھک گئے تو انہوں نے یہ کہا بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر، کہ ہم نے بہت لکھا، ہم نے اتنا لکھا کہ ہاتھ تھک گئے، اتنا لکھا کہ قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، اتنا لکھا کہ دماغ نے سوچنا بند کر دیا۔ آخر میں ہم یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے اچھا نہ دنیا میں کسی کو بھیجا، نہ ہی کوئی کسی کو بھیجے گا۔ سب سے مہان، سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ قابل تعریف، سب سے زیادہ عزت کے لائق اگر کوئی دنیا میں آیا ہے تو وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور اس ایک حصے میں سے 100 حصے کیے، اور 100 میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور وہ ایک حصہ جو ایک حصے میں سے 100واں حصہ ہے، ایک حصے کے 100 حصوں میں سے 100واں حصہ ہے، وہ حصہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ اتنی زیادہ عقل رکھنے والے، اتنی زیادہ صلاحیت رکھنے والے وہ صرف ایک ہی شخصیت تھے، وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں چاروں طرف جنگل راج تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ خطرناک حالات تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا، اور وجہ صرف اتنی ہوتی تھی کہ کل مجھے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا،
اس لیے وہ اپنی چہیتی اور محبوب بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک شخص تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام لانے کے بعد۔ اب وہ صحابی بن گئے تھے اور وہ اپنی رودات بتا رہے ہیں، اور وہ جب رو رہے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی اور ہچکیاں بند نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی آخر کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو، اتنے بے چین کیوں ہو، ایسی کیا بات پیش آ گئی؟ تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا جرم بہت بڑا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بس مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے اور مجھے رونا آ جاتا ہے، کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی فرما رہے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح، ذرا غور سے سنیے گا، ہم سب لوگ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لے کر آئے تو پوری انسانیت میں انہوں نے رحمت کا پیغام اور رحمت کا پرچم لہرا دیا۔ آج جو بچی کھچی انسانیت کے اندر جو رحم دلی نظر آ رہی ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ وہ صحابی بتانے لگے کہ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں میں ایک مرتبہ تجارت کے لیے گیا اور میری تجارت میرا کاروبار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں دوسرے ملکوں تک چلا گیا اور میں نے بہت تجارت کی، بہت پیسہ کمایا، یہاں تک کہ مجھے 4-5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 4-5 سال بعد، تقریباً کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 4-5 سال کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی ہے، بہت ہی معصوم لڑکی ہے، وہ ہمارے گھر آ جاتی ہے اور وہ مجھ سے لاڑ کرتی ہے۔ وہ لڑکی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، وہ 4-5 سال کی بچی، کہ میں بھی اس سے لاڑ کرنے لگا۔ میں اس کو اپنی گود میں کھلاتا تھا، وہ میری داڑھی کے بال پکڑ لیتی تھی اور میرے سے لاڑ کرتی تھی، کہیں میرا چہرہ چومتی اور مجھے ابو کہہ کر پکارتی۔ مجھے بہت لڑکی پسند تھی وہ، لیکن ایک دن میں خوشی میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا اور اس لڑکی سے لاڑ کر رہا تھا اور محبت میں اور جذبات میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کتنی اچھی لڑکی ہے، کاش کہ ایسی لڑکی ہماری بھی ہوتی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ اگر یہ لڑکی ہم ان سے لے لیں تو، اور اگر یہ لڑکی آپ ہی کی ہو تو؟ کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہے، یہ لڑکی اگر ہماری ہو تو اس سے اچھی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس سے ہم بات چیت کر سکیں، جس کے ساتھ مستی کر سکیں، جس کے ساتھ اپنا دل بہلا سکیں، یہ بچی تو بہت اچھی ہے۔ تو بیوی نے کہا یہ تمہاری ہی بچی ہے، جب تم گئے تھے اور میں حمل سے تھی اور آپ کے جانے کے بعد مجھے لڑکی پیدا ہوئی اور میں ماں ہوں، میرا دل یہ نہیں ہوا کہ اس کو زندہ دفن کیا جائے، میں نے اس کو باقی رکھا، اس کی پرورش کی، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں آپ اس کو مار نہ دیں، میں نے پڑوسی کے نام سے پڑوسی کے گھر میں اس کی پرورش کروائی، پڑوسی کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ہمارے پاس رہے گی، اب ہم اس کی پرورش کریں گے۔ یہ بات ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس کے پاس آیا اور ابو جہل نے آ کر اس سے کہا کیوں کمبخت تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے، اگر تو ہمارے ہاں ہمارے اس معاشرے میں رہنا چاہتا ہے تو تیری لڑکی کو زندہ درگور کر کے وہ اپنی لڑکی کو بہلا پھسلا کر کہ فلاں جگہ چل رہے ہیں، گھومنے چل رہے ہیں، نانی کے گھر چل رہے ہیں، بہلا پھسلا کر لے کے گیا اور ایک ریگستانی علاقے میں جہاں میدان ہی میدان تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا کوئی سمندر تھا، نہ کوئی ندی تھی، کچھ انتظام نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ میں یہ آدمی ایک گڑھا کھودنے لگا اور گڑھا کھودتے کھودتے یہ تھک گیا تو وہ لڑکی، وہ معصوم سی بچی، وہ اپنے ہاتھوں سے گارا اٹھا کر باہر پھینکتی تھی اور اس کی داڑھی پہ دھول لگ جاتی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی داڑھی کا گارا صاف کرتی تھی۔ یہ صحابی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ میرے سے پوچھتی رہی کہ ابا اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ دھوپ ہے، یہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ گارا آپ سے نہیں اٹھ رہا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور میں جو ہے گڑھا کھودتا رہا،
کھودتا رہا یہاں تک کہ میں نے پورا گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس لڑکی کو پھینک دیا اور پورا گارا اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ چیختی رہی کہ ابا میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرے سے کون سی غلطی ہوئی، کون سی خطا ہوئی جو مجھے مارا جا رہا ہے۔ اس معصوم سی بچی کو یہ گارا ڈالتا رہا۔ وہ لڑکی کہتی رہی کہ میں اب چیز نہیں مانگوں گی، اب میں ضد نہیں کروں گی، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو، مجھے میری امی کے پاس لے چلو، میری امی میرے بغیر رہ نہیں پائے گی، وہ میرے بارے میں سنے گی تو بہت روئے گی۔ دوستو بزرگوں، ہمارے نبی جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو بہت رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ پورا واقعہ سنانے کی طاقت تو میرے اندر بھی نہیں ہے، بس یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے ایک تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ نے ان صحابی سے فرمایا، اے فلاں شخص، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ہل گیا ہوگا، زمین روئی ہوگی، آسمان رویا ہوگا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، فرشتوں کی چیخیں نکل پڑی ہوں گی جس وقت تو نے اس بچی کو زندہ درگور کیا ہوگا۔ لیکن اسلام ایک ایسی دولت ہے، مذہب اسلام ایک ایسا سچا دین اور سچا مذہب ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب تو توبہ کر، سچی توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ رحمت والے نبی ہمارے ہیں، وہ رحمت لے کر آئے، ان صحابی کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم معافی مانگو۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایسے خطرناک دور میں ہمارے نبی تشریف لائے تھے اور آپ نے دین کا پیغام سنانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان انسانوں کو جو 360 بتوں کو پوجتے تھے، جن کا بارش کا بت الگ تھا اور گرمی کا بت الگ تھا، سردی کا بت الگ تھا، اناج گلے کا بت الگ تھا، حاجتیں مانگنے کا بت الگ تھا، الگ الگ سب نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے۔ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مکہ والے انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو پوجنے والوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت سمجھائی اور یہ بتایا کہ یہ دین قیامت تک رہے گا، اب کوئی دین نہیں آئے گا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے اس ٹوٹے ہوئے معاشرے کو، میں نے اس معاشرے کی صرف ایک کمی آپ کو بتائی ہے، ایک کمی بتائی ہے، ورنہ ان کے حالات تو اتنے برے تھے، اتنے خطرناک تھے کہ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس بات پر برسوں لڑائی چلتی تھی۔ وہ جب مرتے تھے تو یہ وصیت کر کے مرتے تھے کہ بیٹا فلاں انسان سے اور اس کے خاندان والوں سے بدلہ لینا ہے، اس لیے کہ اس کے اونٹ نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا۔ جنگ بواس 120 سال تک چلی، 120 سال سے چل رہی تھی ایک جنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ 120 سال سے جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو ایک تھالی میں کھانے والا، ایک صف میں نماز پڑھنے والا، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بنا دیا۔ بگڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو ایک جگہ جمع کرنے والے ہمارے اور آپ کے نبی ایسے پرفتن دور میں آئے تھے اور آپ نے جو ہے اللہ کی وحدانیت سمجھائی، ایک دوسرے کے حقوق بتائے، لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور یہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو وہ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے دیتا ہے۔ یعنی بیٹی ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم کا انتظام کرے، اچھی تربیت کرے اور اچھے دیندار شخص سے اس کا نکاح کرا دے، یہ ذمہ داری باپ نبھاتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب رہے گا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اتنا وہ قریب رہے گا نبی کے۔ اور یہ تو آخرت کا بدلہ ہے کہ جنت میں نبی کے قریب رہے گا۔ دنیا میں یہ ہے کہ وہ بیٹی اگر باپ کے گھر ہے تو بھی باپ کے لیے رحمت ہے، اور باپ کے گھر سے رخصت ہو کر وہ جو اپنے سسرال جاتی ہے تو بھی باپ کے لیے رحمت ہے۔
اس لیے کہ یہاں اللہ اس کی قسمت سے تمہیں دیتا تھا، اور یہاں سے وہ چلی گئی ہے تو اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہیں دے گا۔ بیٹی تو وہ اپنے گھر رہے تو رحمت ہے، اور سسرال میں چلی جائے تو رحمت ہے۔ یہ حقوق انسانیت کو بتائے۔ یہ تو ایک مختصر سا ایک اشارہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ورنہ نبی نے جو حقوق انسانیت کے بتائے ہیں اس کو سن لیں گے اور اپنی زندگی پر غور کریں گے، کلیجہ ہل جائے گا، کلیجہ ہل جائے گا، اور ہم صرف رونے کے علاوہ کچھ کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں گناہوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں، گناہوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے۔ اور آج جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دین، جو مذہب انسان کو محبت سکھانے کے لیے آیا تھا، جو دین، جو مذہب جس نے انسان کو انسان بنایا تھا، جس مذہب نے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا تھا، آج انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور اس اللہ کو بھی بھول چکے ہیں۔ اور مقصد کیا بچا ہے کہ بس میری دکان کس طرح ترقی کر جائے، میرا کھیت کس طرح ترقی کر جائے، اور میری نسل کس طرح ترقی کر جائے، یہ فکر ہے۔ دوستو بزرگوں، ذرا غور کرو، اگر ہم پیسے کما کر لائیں اور اگر 500 میں سے 100 روپے کہیں گر جائیں، اس کا کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ 10 روپے کا نوٹ اگر پھاڑ دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس 10 روپے پر، اس 100 روپے پر ہماری جان لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کی قدر قیمت ہے۔ فصل کے لیے، بیج کے لیے اگر ہم نے کوئی غلہ بچا کر رکھا ہے، تھوڑا سا ایک مٹھی بھی نیچے ڈھل جاتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اچھی جگہ رکھتے ہیں کہ یہ بیج بونے کے ٹائم کام آئے گا، ورنہ کس سے مانگتے پھریں گے۔ ایک ایک دانہ ہم نے کسانوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ بیج کا دانہ ہے، یہ بیج کا دانہ ہے، بہت مہنگا ملتا ہے، اور بعض دفعہ تو ملتا بھی نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے کم درجے کا یا ایسے ہی لوکل غلہ بونا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو ذرا غور کرو کہ ایک دانے کی قدر ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ، اس کا نفع ہمیں پتہ ہے، اس پر ہماری جان لگی، اس پر ہمارا مال لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، اپنے صحابہ کو دین کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ بلال حبشی کو کوڑے لگائے جاتے تھے اور پھر بھی وہ اللہ اکبر کی صدائیں سناتے تھے، اللہ اللہ کے نعرے وہ لگاتے تھے۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کی چربی سے اور ان کے خون سے وہ انگارے بجھتے تھے، اور اس کے بعد اتنے پر چھوڑتے نہیں تھے، گلے میں پھندا ڈال کر پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اور پھر رات میں کوڑے لگاتے تھے، انگاروں پر لٹاتے تھے، زبان باہر نکل آتی تھی تو زبان پکڑ کے کھینچتے تھے، اتنی تکلیفیں دی۔ اور یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہلکا سا اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا، صرف اس لیے کہ نبی نے جو ہے اللہ کی وحدانیت بتائی، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اب اللہ کو مانو اور اللہ کے میں آخری رسول ہوں، مجھے رسول مانو۔ ایک اللہ کا پیغام نبی نے بتایا تو آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، پورا مکہ دشمن ہو گیا، پورا قبیلہ، پورا علاقہ دشمن ہو گیا، چند لوگ صرف مسلمان تھے، یہاں تک کہ آپ کا محبوب وطن آپ کو چھوڑنا پڑا، وطن سے ہجرت کر کے آپ مدینے تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ کوئی حبشہ تشریف لے جا رہے ہیں تو کوئی کہاں کی ہجرت کر رہے ہیں، حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینے کی ہجرت کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط اور دعوتی قافلے روانہ کیے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پورے صحابہ کا مجمع، تقریباً 1,24,000 صحابہ کا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، اور فرما دیا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں تم حاضرین تک پہنچا رہا ہوں، تم غائبین تک پہنچا دو۔ صحابہ کرام، کسی کی قبر مصر میں، کسی کی یونان میں، کسی کی لبنان میں، کسی کی حجاز مقدس میں، تو کسی کی جدہ میں، تو کسی کی اندلس میں، تو کسی کی افریقہ میں، کہاں پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت سکھائی، اللہ کی وحدانیت کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا۔ تو جس نبی نے پوری جان، مال، صلاحیتیں اور پورا آپ کا عملہ، پورا قافلہ جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر لگا دیا، ہمیں اس کی ذرا سی بھی جو ہے کسک محسوس نہیں ہوتی، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آج ہماری ایک بیٹی مرتد ہو گئی ہے تو اللہ ہم سے پوچھ لے گا تو کیا جواب دیں گے۔ جس نبی نے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا، اپنے چہیتے صحابہ کو داؤ پر لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، آج ہمیں 10 روپے کا افسوس ہے، 100 روپے کا افسوس ہے، لیکن نبی کی امت مرتد ہو رہی ہے، ہمیں احساس نہیں۔
اللہ پوچھے گا اس بارے میں کہ ایک لڑکی غیر مسلم بنی تھی، تو نے اس کو کیا سمجھایا تھا، تو نے اس کو کیا پیغام دیا تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ نبی کو کیا جواب دیں گے؟ نبی کہیں گے کہ میں نے تو سب کچھ لگا دیا تھا، میرے جان سے زیادہ قیمتی صحابہ کو میں نے کہہ دیا تھا چلے جاؤ غزوے میں، چلے جاؤ فلاں معرکے میں، چلے جاؤ فلاں علاقے میں۔ دیکھو جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، 1 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ ادھر آؤ، ایک کام کی بات کرنا ہے۔ سر جھکائے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور یہ کون تھے؟ امت کے مفتی اعظم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا۔ آپ سے فرمایا معاذ تمہیں یمن جانا ہے، اور اب تم جاؤ گے تو آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ یہ وہ صحابی تھے جو نبی کے بنا رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا تم جا رہے ہو، جا کر آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ لیکن نبی کا حکم تھا، انکار کر نہیں سکتے۔ نبی نے اونٹنی پر بٹھایا اور نبی ساتھ میں پیدل پیدل چل رہے ہیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، معاذ تمہیں جانا ہے، تمہیں اللہ کا دین سکھانا ہے، 1 سال بعد تمہیں آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا ہے۔ جب یہ یمن گئے ہیں، ان کو کیا نبی کی وفات کی خبر نہیں ہوئی تھی؟ جو نبی کے اوپر جان دینے والے، مر مٹنے والے، سب کچھ لگانے والے، نبی کی وفات کی خبر بھی ملی، لیکن نبی کا کہنا تھا 1 سال سے پہلے نہیں آنا، نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے کانوں سے سنو تاکہ بات دل تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد آئے مکہ کے اندر تو چہرے پر رومال ڈال لیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہاں تو کوئی غیر محرم ہے نہیں، آپ نے چہرے پر رومال کیوں ڈالا؟ تو کیا کہا؟ سنو ذرا، دل کے کانوں سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ فلاں تو جانتا ہے یہ گھر میرا ہے، اس گھر کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا اور مدینے کی ہجرت کی تھی، اب میں دوبارہ دنیا کی زندگی میں اس گھر کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ دوستو بزرگوں، جب یہ قربانیاں دی ہیں، جب آج میں اور آپ مسلمان ہوں، جب میں اور آپ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارے کیا حالات ہوتے۔ آج امت مرتد ہو رہی ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنی جان مال کی قربانی لے کر نکلیں اور اللہ کے دین کو بلند کریں۔ اور یہ بالکل پکی سچی بات ہے، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی کا وعدہ ہے کہ جو انسان اپنی جان مال کی قربانی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ دنیا میں 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آج بیمار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ محنت صرف اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ محنت کرو امت کے لیے، بیمار نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو انسان 2 مسلمانوں میں صلح کرا دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو انسان صلح صفائی کا کام اپنا لے، یعنی جہاں لڑائی ہو صلح صفائی کرا دے، وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اب طرح طرح کی بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم راستے سے ہٹ گئے۔ اب دیکھو، جب راستے پہ چلتے ہیں، روڈ پر چلتے ہیں تو وہاں ٹھوکر نہیں لگتی، لیکن جب پگڈنڈیوں میں چلتے ہیں، جب راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کانٹا بھی چبھتا ہے، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، گرتے پڑتے بھی ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہمارا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ صفت اور یہ راستہ ہماری زندگی میں آئے گا، یا اس راستے کو ہم اپنائیں گے اور یہ صحابہ والی صفات اپنی زندگی میں لائیں گے، دنیا کا نقشہ اللہ بدل کر رکھ دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، جہاں دین ہوگا وہاں مدد ہوگی، جہاں اللہ کے حکام پر عمل ہوگا وہاں کے حالات اچھے ہوں گے۔ آپ دنیا میں گھوم لیجئے، میری چھوٹی سی زندگی ہے، میں نے زیادہ تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جتنا بھی دیکھا ہے میں نے دینداروں کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ جہاں جہاں اللہ کا دین زندہ ہے وہاں جو ہے اطمینان کی زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کے حالات خراب ہیں وہاں جا کر دیکھ لیجئے آپ، وہاں کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، وہاں کے مسلمان بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہاں کے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہاں کی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حالات خراب کرتے ہیں۔ دیکھو، باپ اپنے بچے کو کیوں مارتا ہے؟ باپ اپنے بچے کو اس لیے مارتا ہے کہ بیٹا غلط راستے پر نہ جائے، اس لیے باپ اپنے بچے کو مارتا ہے۔ لیکن باپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بیٹے کو تکلیف پہنچاؤں۔ تکلیف پہنچانا باپ کا کام نہیں ہے۔ باپ جو مارتا ہے اس میں محبت چھپی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا بنے، نیک بنے، ایک قابل انسان بنے، اس لیے باپ مارتا ہے۔ اللہ جو مصیبت بھیجتا ہے، اللہ جو حالات بھیجتا ہے، جو پریشانیاں بھیجتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں غلط راستے سے بچ جائیں۔
صحیح راستے پر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ 21ویں پارے میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں جو مصیبتیں بھیج رہے ہیں، جو حالات بھیج رہے ہیں، جو پریشانیاں بھیج رہے ہیں، اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، غلط راستوں سے بچ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر غلط کام کرو گے، غلط راستوں پر چلو گے تو پھر آخرت میں بڑے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم دنیا میں چھوٹی مصیبت بھیج کر آخرت کے بڑے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، جب باپ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتا تو پھر اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے گا؟ وہ کیسے اپنی بندیوں کو تکلیف دے گا؟ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ صرف ہمیں قابل بنانے کے لیے آ رہی ہیں، یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھو کام کی بات یہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جگہ جگہ آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھنا چاہیے، یقیناً پڑھنا چاہیے، لیکن خوب غور سے دل کے کانوں سے میری یہ بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی صرف آیت کریمہ کی برکت سے، صرف استغفار کی برکت سے معاملات حل نہیں کیے ہیں، حالات نہیں بدلے ہیں۔ عبادات کے ساتھ معاملات کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، عبادات کے ساتھ معاملات کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ایک انسان زکوٰۃ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سب پر عمل کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے کہ مسلمان بھائی اللہ کا حکم ہے اس سے مل کر نہیں رہ رہا ہے۔ آپس میں مل جل کر رہنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں 26ویں پارے میں ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی آپس میں، اگر کچھ نزاع ہو جائے، کچھ بگاڑ ہو جائے، آپس میں کچھ رنجش ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کرو، اس لیے کہ جو صلح صفائی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم صلح صفائی کرو گے، آپس میں بھائی چارگی کو بنائے رکھو گے، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، پھر تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن پڑوسی ناراض ہے اس سے نہیں بول رہے ہیں، ماں ناراض ہے اس سے نہیں بول رہے ہیں، بھائی ناراض ہے اس سے نہیں بول رہے ہیں، ابا ناراض ہے اس سے نہیں بول رہے ہیں، اور شوہر ناراض ہے نہیں بول رہے ہیں، بیوی ناراض ہے نہیں بول رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج کل دیکھو بیویاں زبان دراز ہیں، ایک طرف بات نہیں کر رہا ہوں، شوہر بھی بڑے بدتمیز ہیں تو بیویوں کو حقوق ادا نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے نہ حقوق ادھر سے ادا ہو رہے ہیں نہ ادھر سے ادا ہو رہے ہیں۔ دو میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور دونوں نے بول چال شروع کر دی، صلح صفائی ہو گئی، لیکن اللہ کا حکم توڑا تھا انہوں نے۔ مان لیجئے شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی پر اس نے ظلم کیا، تو سب سے پہلے گناہ اس نے یہ کیا کہ اللہ کا حکم توڑا۔ بیوی نے شوہر پر زیادتی کی، شوہر کا حق ادا نہیں کرا، شوہر پر ظلم کیا، تو اس نے سب سے پہلے اللہ کا حکم توڑا۔ تو یہ اللہ کا جو حکم توڑتے ہیں اس طرف تو دھیان دیتے ہی نہیں ہیں، اور آپس میں لڑے اور آپس میں بول چال کر لی اور سوچ رہے کہ ہمارا معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ کا حکم توڑ توڑ کر ہم جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوا۔ اس لیے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، اسی طرح مل جل کر رہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک نہیں کئی حدیثوں میں نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، دنیا میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوستو بزرگوں اور ماؤں بہنوں، یہ بگڑتے ہوئے حالات اور یہ آزمائشوں کا دور اور یہ پریشانیوں کا دور اور یہ ارتداد کے فتنے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، آیت یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا میں جو بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی فساد آ رہے ہیں، وہ سب انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ برے اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں، فتنے آتے ہیں۔ اور بزرگوں کی زندگی میں دیکھو انہوں نے یہ بتا دیا
بلکہ ذرا سی بھی غلطی ذرا سی بھی کوئی حالات کوئی پریشانی ان کے ساتھ آتی تھی. کسی کے ساتھ ایک بزرگ کو ٹھوکر لگ گئی، ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. ایک صاحب کی بکری گم گئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بکری ڈھونڈو کہاں گئی، انہوں نے فوراً مسجد میں آئے، نماز پڑھی کہ اللہ کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج میری بکری گم گئی. ایک صاحب کی بکری چوری ہو گئی، وہ فوراً مسجد میں آئے کہ اللہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ آج میری بکری چوری ہو گئی. تو انہوں نے سب نے جو ہے اللہ کے پاس آئے، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی تلافی کی، بکریاں واپس ان کو ملی. تو جو حالات آتے ہیں وہ برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ہم اعمال صحیح کر لیں گے، اللہ حالات صحیح کر لیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے بول چال شروع کریں. حدیث میں ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ لیتے ہیں اور 3 دن تک بول چال بند رکھتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ بڑی سنگینی ہے. آج پوری دنیا میں باطل یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان ٹوٹ جائیں، مسلمان بکھر جائیں. مسلمانوں کو جڑنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھو 13 لاکھ ابھی جو رپورٹ آئی تھی پچھلے مہینے، 13 لاکھ عورتیں غائب ہیں ہمارے اس ملک ہندوستان سے. 13 لاکھ عورتیں غائب ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. 13 لاکھ، بتائیے کہاں گئی؟ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 13 لاکھ مرتد ہو گئی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. 13 لاکھ غائب ہیں، ان کا کئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہے کہ کہاں گئی. اب ذرا سوچو کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی آج مسلمان دین کے اعتبار سے اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم نہیں کر رہے. دیکھو کتنے ہی پڑھا لو بچے کو، پڑھانے سے کوئی نہیں روکتا، پڑھانے سے کوئی نہیں روکتا. لڑکی کو بھی پڑھاؤ، لڑکے کو بھی پڑھاؤ، پڑھانے سے کوئی نہیں روکتا. لیکن ان کی تربیت ایسی کرو کہ غلط کرنا تو دور کی بات، غلط کا خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آئے. آج پورے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم نہیں کرتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو آداب بتائے ہیں، جو احکام بتائے ہیں، وہ سب مدرسوں میں، مکتبوں میں پڑھائے جاتے ہیں. استاد پڑھا دیتا ہے، گھروں میں بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو ٹرین کرنا. لیکن یہ جذبے آئیں گے کیسے؟ یہ فکریں آئیں گی کیسے؟ یہ فکریں آئیں گی اپنی جان اور اپنا مال لے کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. ورنہ ہم سوچیں صرف بیان سن کر اب یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو دیکھو جتنی محنت ہم کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ محنت شیطان کرتا ہے. کہ جیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اب انسان کو نماز پڑھنا چاہیے. شیطان یہ کہے گا نماز تو پڑھنا ہی ہے تجھے، لیکن ابھی ذرا تسبیح تو پڑھ لیں. اب ذرا غور کرنا، نماز فرض ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا. شیطان کہے گا تسبیح پڑھ پہلے، نماز تو پڑھیں گے اسی ہو تو فرض ہے، اس کو تھوڑی چھوڑیں گے. تسبیح میں الجھائے گا شیطان. جب انسان تسبیح پڑھے گا اتنی دیر میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر کہیں گے تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے گا. تو شیطان عبادت سے دل ہٹا کر، یعنی فرض سے دل ہٹا کر سنت پر لائے گا، سنت سے دل ہٹا کر نفل پر لائے گا، اور نفل سے دل ہٹا کر وہ جو ہے اعمال سے دور کر دے گا. تو شیطان نورانی داؤ لگاتا ہے کس پر؟ جو لوگ دین کی فکر لے کے چلتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے جو نکلتے ہیں گھروں سے، ماحول سے نکلنے کے بعد ہی دین زندگی میں آتا ہے. تو شیطان تو لگا ہوا ہے پیچھے، وہ لگا رہے گا. اگر ہم اپنی جان کی، مال کی قربانی دینے والے بن جائیں، اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نقشہ بدلے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا دین پر چلنا آسان کرے گا. اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ جن بہنوں کے ابھی 3 دن نہیں لگے ہیں وہ 3 دنوں کی ترتیب بنائیں، اور جن کے 3 دن لگ گئے ہیں 2 مرتبہ وہ عشرے کی ترتیب بنائیں، اور جن کا عشرہ لگ گیا ہے وہ چلے کی ترتیب بنائیں. دیکھو دین جو ہے نا نکلنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا.
ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ صحابیات کے واقعات جب آپ پڑھیں گے فضائل اعمال میں یا سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابیات نے کیا قربانی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو اور بات مکمل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اور حالات اتنے غریبی کے تھے کہ نبی کا جو گھر تھا نا، اتنا چھوٹا گھر تھا کہ ایک طرف تو پیر دیوار سے ٹکراتا تھا، دوسری طرف سر دیوار سے ٹکراتا تھا، پیر بھی دیوار سے لگ رہے ہیں، سر بھی دیوار سے لگتا تھا، اتنا چھوٹا سا گھر تھا، اور اس میں دروازہ نہیں تھا، ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ پڑا رہتا تھا، بس یہی دروازہ تھا۔ اتنی غربت کی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح خدمت کرنا، اسی طرح ہر کام میں ساتھ دینا، اور آپ کی ہر بات پر لبیک کہنا، نبی کے شانہ بشانہ چلنا، آپ کی جو ہے آپ کا خیال رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کا خیال رکھتے تھے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اتنی غربت کی زندگی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو بڑے بڑے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، تو پھر ہر بیوی کو وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے، اور ہر ایک کا وظیفہ جو ہے 10,000 تھا اور ان کا 12,000 تھا، اور اس کی الگ وجہ ہے، تو 12,000 تھا، اور اس 12,000 کو علماء نے اس دور کے حساب سے کیلکولیٹ کیا ہے تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتا۔ 2 لاکھ روپئے مہینے کے ان کے پاس آتے تھے۔ ذرا آپ سوچو کہ کیا غربت کی زندگی تھی، 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، اور پھر بعد میں آگے چل کے تو اور ان کا وظیفہ بڑھا، اور جتنا بھی پیسہ آتا تھا نا سب اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں غربت میں، مفلسی میں، پریشانی میں، ہر حال میں ہم اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے بن جائیں، ہر حال میں اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے بن جائیں۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، ہمیں جو ہے دین سے نہیں ہٹنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جان چھڑا کر یا جو ہے باتیں بنا کر یا بہانے بنا کر ہمیں جو ہے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر ہم جمے رہیں گے تو پھر اللہ بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا، اور ایسا ہوا ہے پہلے زمانے میں بزرگوں کے ساتھ، اور آج بھی جو انسان اپنی جان مال اللہ کے دین پر لگاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مددیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بہن جن کا تشکیل کے لیے نام ہو وہ کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھے بیٹھے جو بھی ترتیب بنے نام لکھ لیں۔